حدیث ہے 5318 حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رات ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے باتیں کی حتیٰ کہ ہمارے باتوں کا سلسلہ طویل ہو گیا۔ پھر ہم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے، بس جب صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا گزشتہ رات مجھ پہ انبیاء پیش کیے گئے، ان میں سے کچھ کی امتیں اور ان کی پیروی کرنے والے پیش کیے گئے، پر نبیوں نے گزرنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا ان میں سے ایک نبی علیہ السلام گزرے، ان کے ساتھ ان کی امت کا صرف ایک آدمی تھا۔ ایک نبی گزرا تو ان کی قوم میں سے کوئی آدمی ان کے ساتھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے تمہیں یوں آگاہ کیا، فرمایا کیا تم میں سے عقل مند آدمی نہیں ہے؟ فرمایا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام میرے پاس اس حال میں آئے، بس جب میں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے مجھے پسند کیا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے بھائی موسیٰ بن عمران اور وہ ہیں بنی اسرائیل میں سے جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا اے میرے رب میری امت کہاں ہے؟ فرمایا اپنی دائیں جانب دیکھو۔ میں نے دیکھا تو پہاڑ کی مانند نظر آئے، جیسے مکے کے پھیلے ہوئے پہاڑ لوگوں کے چہرے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ فرماتے میں نے عرض کی اے میرے رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت ہے۔ مجھ سے فرمایا کہ آپ راضی ہیں؟ فرماتے میں نے عرض کی اے رب میں راضی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا اپنی بائیں طرف دیکھو۔ اچانک میری نگاہ پڑی تو کنارے لوگوں سے بھر چکے تھے۔ فرمایا ان میں سے 70,000 بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ بنو اسد بن خزیمہ قبیلے کے عکاشہ بن محسن نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ میں ان میں سے ہوں۔ ایک اور بندے نے عرض کی میرے لیے رب سے دعا کریں کہ میں ان میں سے ہوں۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔ راوی کا بیان ہے پھر اس دن فرمایا مجھے امید ہے میری امت سے میری اتباع کرنے والے تمام جنتیوں کا چوتھا ہوں گے۔ راوی کہتا ہے ہم سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تہائی ہوں گے۔ راوی کا بیان ہے ہم نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے تم ایک بہت بڑا حصہ ہوگے۔ پھر آیت پڑھی سلاسہ من اولین الی آخر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارا ذکر فرمایا کہ مومنین میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، بس وہ فرمائے گا تم کیا دیکھتے ہو؟ کیا ان لوگوں کے اعمال دیکھتے ہو جو جنت میں جائیں گے کہ ان پر حساب بھی نہ ہوگا؟ حتیٰ کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے پھر مسلسل مسلمان رہے حتیٰ کہ ان پہ موت آ گئی۔ کہا آپس میں یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو داغتے نہیں ہیں، چوری نہیں کرتے، بری فال نہیں لیتے، خود پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اگر تم طاقت رکھو تو تم پر میرے ماں باپ قربان ہو کہ تم بھی 70,000 میں سے ہو تو ہو جاؤ، اگر تم عاجز و کوتاہی کرو تو پہاڑ والوں میں سے ہو جاؤ، اگر تم عاجز و کوتاہی کرنے والے ہو تو پہاڑ والوں میں سے ہو جاؤ، کیونکہ اس کے پاس ایسے لوگ ملاحظہ کیے جو بہت زیادہ ایک دوسرے سے ملے جلے ہوئے تھے۔ ایک اور